السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل مدعا چہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول تیری قربت کا خمار۔ میں کب نزدیک آئی آپ کے، آپ آتے ہیں میرے قریب، اور ابھی بھی آپ میرے کمرے میں ہیں۔ اینا اس پہ طنز کرتی اس کے سامنے آئی۔ اس کی یاد دلانے پہ یارم کو اپنا بھولا بھٹکا مقصد پھر سے یاد آیا۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں تاکہ صبح تمہارے گھر والے مجھے تمہارے کمرے سے نکلتا دیکھے اور یارم، وہ تڑپ ہی گئی اس کی بات پہ۔ جو شخص کوئی بھی رشتہ نہ ہوتے ہوئے اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی نظریں پھیر لیا کرتا تھا، کبھی نظر بھر کے نہ دیکھا، آج وہ سب کچھ ہوتے ہوئے عزت پہ وار کرنے چلا آیا۔ ایئرپورٹ پر باہر قدم رکھتے اس کے ارد گرد گارڈز نے اپنا دائرہ بنایا ہوا تھا۔ شاہانہ انداز میں وہ مغرور چال چلتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا، جہاں میڈیا کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ مشہور بزنس مین، خربوں کا مالک یارم درانی تھا، جس کی زیادہ تر زندگی پاکستان سے باہر لندن میں ہی گزری تھی، لیکن آج اسے 1 سال بعد واپس پاکستان آنا پڑا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ اس پہ تھی، اور پاکستان واپس آنے کی وجہ شاہویر خان زادہ تھا، اس کا پرانا اور ازلی دشمن۔ سر، آپ کی فیکٹری سے ڈھیر سارا اسلحہ اور ڈرگز برآمد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یارم درانی ایک نیوز رپورٹر کی بات پہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ٹھٹک کے رکا، اپنی گلاسز اتارتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ مڑا۔ یہ میرے خلاف سازش ہے، پولیس والوں کی، دھیمے لہجے میں بولتا ہوں۔ بہت سی لڑکیوں کے دلوں پہ بجلیاں گرا گیا، لیکن سر، پولیس والوں کی آپ سے کیا دشمنی؟ آپ کون سا کوئی گینگسٹر ہے؟ ایک اور سوال داغ گیا۔ یارم دورانی نے دل ہی دل میں شاویر کو کوسا، جبکہ چہرے پہ وہی ازلی مسکان۔ پولیس والوں کی یاری قبول نہیں کی، اسی کی سزا مل رہی ہے، ایک اداس سے کہتا وہ گلاسز دوبارہ لگا گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یوں ہی پولیس والوں پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ پولیس پاگل نہیں جو یوں ہی کسی کو بھی اریسٹ کر لے۔ آپ نے یقیناً کوئی گناہ کیا ہوگا، تبھی تو پولیس والوں سے چڑھ رہے ہیں۔ نسوانی آواز سنتے یارم دورانی کے قدم رکے تھے، دل بھی دھڑکا تھا۔ اس کی آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ پلٹا اور صرف ایک نگاہ اس پہ ڈالی کہ وہ واپس پلٹ گئی، اور پھر لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں غائب ہو گئی۔ وہی آواز، وہی گرین آئیز، وہی ماسک، وہی گھوری۔ یارم دورانی کب بھول پایا تھا اسے، جو آج بھی اس کے دل میں بستی تھی۔ اس نے چیئر سے ٹیک چھوڑی۔ میں 1 سال بعد پاکستان واپس لوٹا، لیکن اسے خبر ہو گئی۔ کیا وہ انتظار کر رہی تھی؟ یارم دورانی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ جس کی ایک جھلک کو دیوانہ ہوا کرتا تھا، آج اسی کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ گہرے سانس بھرتا وہ اپنی شرٹ کو دو اوپر بٹن کھول گیا۔ اے سی روم میں بھی اسے گرمی کی شدت کا بے تحاشا احساس جاگا۔ وہ کھلی ہوا میں آتا گزرے ماضی کو یاد کرتا، ہواؤں کے تیز جھونکوں کو خود سے ٹکراتا، رنج و غم میں مبتلا ہوا تھا۔ آئی لو یو یارم، یارم نے اپنی سماعت میں ایک آواز گونجتی محسوس کی۔ آئی ہیٹ یو، اور اگلے ہی پل اسے جواب میں اپنی آواز کی گونج زیادہ اونچائی سنائی دی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو آج بھی یارم کے دل پہ گرتے تھے۔ اول روز کی طرح آؤٹ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی لائف، وہ دھکا تھا، آخری دھکا جو وہ اسے دے گیا تھا۔ یارم دورانی نے، وہ لڑکھڑائی تھی لیکن پلٹی نہیں تھی۔ ہاں، وہ آج بھی نہیں پلٹی تھی، لیکن دل پہ لگے گھاؤ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ بڑھتے تھے۔ وہ چلا گیا تھا یہاں سے، پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے، لیکن اسے واپس بلوایا گیا تھا، اور یہ سب کس نے اور کیوں کر لیا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جبڑے پیچھے یارم دورانی اب اے ایس پی شاہویر خان زادہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس سے وہ بہت جلد ہی ملاقات کرنے والا تھا۔ شاہویر خان زادہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، اے ایس پی کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اسے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انتہائی سربراہ اور ضدی انسان، جو یارم دورانی کا کبھی جگری دوست ہوا کرتا تھا، آج جانی دشمن تھا۔ صرف ایک وجہ نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، اس کی منہ بولی بہن اینا سلطان۔ اس کو اپنی محبت میں قید کر کے وہ اس کی محبت کے دھجیاں اڑا گیا تھا۔ اب اسے واپس تو بلانا تھا نا، اور شاویر نے اس کی فیکٹری میں ڈرگز اور اسلحہ رکھوا دیے، جس وجہ سے اسے واپس آنا پڑا۔ واپس آتا ہی اسے اس کی اینا آ ٹکرائی، جسے اس نے نہ ملنے کا عہد کر رکھا تھا، صرف اپنی بہن فروا کی خاطر۔ اے اینا، تم رو رہی ہو؟ ندا نے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ بہت ظالم انسان ہے ندا، اسے ذرا میرا خیال نہیں۔ وہ آج 1 سال بعد واپس لوٹا، اور وہ بھی صرف اپنے کسی مقصد کے لیے۔ کیا اس شخص کو میری یاد نہیں آئی ایک پل کے لیے بھی؟
بھولی بٹ کی کوئی آواز۔ اینا رو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ۔ جس شخص نے 1 سال پہلے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا، اس شخص کو تم اب تک دل میں بسائے بیٹھی ہو۔ یہ پاگل پن ہے صرف، ہے نا؟ چھوڑ دو اسے اور آگے بڑھو۔ اپنی زندگی سے اس شخص کو نکال پھینکو۔ یہی تو نہیں کر سکتی نا میں؟ ندا، کر سکتی ہو تم۔ 1 سال تک اس سے بے وفا کا انتظار نہ کرتی۔ اینا بری طرح سے سکتے ہوئے رو دی۔ ندا کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی محبت نہیں عشق میں پور ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ عشق تو لا علاج ہوتا ہے نا۔ یارم درانی اس وقت پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ اسے شاہویر خان زادہ سے ملنا تھا، اور جلد ہی اسے یہ شرف حاصل ہو گیا۔ دونوں جائیں دشمن آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ شاہویر نے چہرے پہ خرختگی سے جائے یارم درانی کو دیکھا۔ یارم درانی کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ تو تم نے مجھے یہاں بلانے کے لیے ایک بہت ہی گھٹیا چال چلی ہے شاہویر خان زادہ، جس کے لیے میں تمہیں داد تو دے نہیں سکتا، لیکن افسوس ضرور کر سکتا ہوں۔ یارم درانی کی بات پہ شاہویر خان زادہ اپنی چیئر سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ کہتے ہیں جنگ اور پیار میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہماری تو دوستی اور دشمنی میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ شاہویر خان زادہ کی بات پہ یارم درانی نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم جتنی مرضی چالے چل لو شاہویر خان زادہ، لیکن پھر بھی تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اور منہ کے بل گرو گے۔ یہی مجھے تمہیں بھی کہنا ہے یارم درانی۔ شاہویر نے بھی اس کی ٹون میں اس سے بات کی۔ تو تم بھی جتنی مرضی چالے چل لو، جہاں تمہارا نصیب جوڑا ہے تمہیں وہیں کھینچ کے لایا جائے گا۔ سائن ہیئر۔ ایک پیپر اور پین اس کی جانب بڑھایا، جسے یارم نے غصے سے تھاما اور وہاں پہ سائن کر دیے۔ شرافت سے پورے 10 دن یہاں کے سائن کر دینا، ورنہ یارم درانی کے خلاف مجھے کارروائی کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ شاہویر کی بات پہ یارم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا گلا ہی دبا دے۔ جن نصیبوں کی تم بات کر رہے ہو نا، ان نصیبوں کو تو دیکھو تم کیسے بدلتا ہوں میں۔ یارم دل ہی دل میں عزم سے سوچتا باہر نکل گیا۔ ایک وقت تھا وہ جنونی محبت کرتی تھی اس شخص سے جو اس کی محبت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا، صرف اپنی بہن کے خاطر، اور آج وہ اس سے شدت سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی، جو آج بھی اس کے لیے جنونی تھا۔ اینا کا آج دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اسے گھر واپس آتے سارے راستے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نبیل اور ندا اس کے چچا زاد تھے، اور وہ دونوں اس کو چھوڑنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ کراچی تھی، اپنے چچا کے گھر رہنے آئی تھی، اور آج وہ کراچی سے حیدرآباد واپس پہنچی تھی۔ جمیلہ بیگم نے اینا کو دیکھ کے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اسے لے کے بہت فہمی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اینا سلطان، جس پہ وہ جان چھڑکا کرتی تھی۔ 2 بیٹے تھے، جنید سلطان اور فہد سلطان۔ جنید کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ فہد چھوٹا بیٹا تھا جو 1 سال پہلے گھر چھوڑ کے چلا گیا اور واپس نہ پلٹا۔ آج تک کوئی جان نہیں پایا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جمیلہ بیگم کی دلی آرزو تھی کہ وہ اپنے ان دونوں بچوں کو اچھی تعلیم دے اور اچھی زندگی دے، لیکن وقت کا ستم سریفی کہ دونوں بیٹے ہی کھو گئے اور اینا ان کے پاس رہ گئی۔ اینا انہیں سب سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ اسے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کرتی تھی۔ اینا بھی جانتی تھی کہ اس کی مما اس کے لیے بہت فکر مند رہتی ہے، لیکن چچی جان سے محبت سے اکثر حیدرآباد سے کراچی لے جاتی تھی، صرف اینا کی خواہش کی وجہ سے۔ جمیلہ بیگم اسے جانے دیتی تھی، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ ایک لمحے کو بھی اینا کو اپنی آنکھوں سے دور نہ کرتی، کیونکہ جمیلہ بیگم کی اینا میں جان بسا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سگے ماں باپ سے دور ہوتی جمیلہ کے نزدیک ہو گئی تھی۔ مما، کیا ہوا، رونے کیوں لگی؟ اینا نے انہیں اپنے گلے سے لگاتے استغفار کیا۔ بس بیٹا، مجھے تمہاری دوری بے چین کر دیتی ہے، تمہارے وجود سے میری سانسیں جڑی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ بھلا اسے کیسا ممکن ہے کہ میں اپنی اتنی پیاری اور خوبصورت مما کو چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں؟ سچ میں مما، اینا بھی آپ کے بنا کچھ نہیں۔ اینا کی آنکھیں جھلملا گئی۔ ماں کے پاس بیٹھے ان کے گلے لگی وہ خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ آنٹی، ہمیں اجازت دے، واپسی بھی ہے، نبیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نبیل بھائی رک جائیں پلیز، کل چلے جائیے گا۔ ندا اتنے ٹائم بعد آئی ہے حیدرآباد، تھوڑا وقت ہم یہاں اکٹھے گزار لیں گے۔ اینا نے مڑ کر نبیل سے مسکرا کے کہا، پھر کبھی آ جائیں گے گڑیا۔ وہ ٹالتے بوتا لیکن وہ رو دی۔ اے پاگل لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ندا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا بابا، میں رک جاتی ہوں، تم رو تو مت، ندا نے اینا سے کہتے نبیل کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا، تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اینا اسے ندا کی طرح ہی عزیز تھی، اس کی بات بھی آج تک نبیل نے کبھی نہیں ڈالی تھی۔ مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے اینا کو یاد کر رہا تھا۔
ایک پل کو بھی اسے پاکستان واپس آ کے چین نہیں آیا تھا، بلکہ وہ زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ فروا یارم کے آنے سے خوش تو بہت تھی، لیکن اسے ایک ڈر لاحق ہو گیا کہ وہ کہیں پھر سے اینا کے ساتھ کوئی تعلق نہ قائم کر لے، جس طرح اینا کا بھائی فہد اس سے محبت کر کے اسے دھوکہ دے کے چھوڑ کے چلا گیا۔ ٹھیک فروا کے کہنے پہ یارم نے بھی اینا کو ڈاچ کر دیا، کیونکہ فروا نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔ ایسے میں اسے اپنی بہن کی بات ماننی پڑی۔ وہ اینا کو ڈاچ کرتا لندن شفٹ ہو گیا، پر شہویر خان زادہ کو اس کا یہاں ہونا تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ غصے سے سر جھٹک گیا کہ کوئی نہیں جانتا تھا اینا سے اس کا تعلق صرف عشق و محبت کا نہیں، بلکہ بہت پاکیزہ بندھن میں بن چکے تھے وہ، اور یہ راز ان دونوں نے اب تک سب پہ راز رکھا ہوا تھا۔ یارم نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اینا کو کال ملائی۔ وہ پاکستان آ کے اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا دل، اس کا روم روم اپنی محبت کا طلبگار بن چکا تھا۔ 1 سال تک خود پہ پہرے بٹھانے کے بعد بھی اب اس کے اندر یہاں آ کے اتنی آگ بھڑک چکی تھی کہ وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر اینا نے ایئرپورٹ پہ آ کے وہ بند توڑ دیا تھا جسے وہ 1 سال سے بند باندھ کر بیٹھا تھا۔ ہیلو، مسلسل کال آ رہی تھی۔ مجبوراً اینا کو کال اٹھانی پڑی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ آج ندا اور نبیل واپس کراچی چلے گئے تھے۔ آنکھیں رگڑتے وہ اٹھے بنا نمبر دیکھ کر کال ریسیو کر گئی۔ کیسی ہو جان؟ انجانی آواز سنتی اینا چونکی، پوری آنکھیں کھولے نمبر دیکھا۔ وہ نمبر ان نون ہی لگا۔ کون؟ سہمے ہوئے پوچھا۔ تمہارا عاشق، دو بدو جواب آیا۔ اینا نے فوراً کال کاٹ دی۔ ایک دم سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن کال پھر سے آنے لگی۔ اینا نے ڈرتے ہوئے وہی نمبر موبائل کے اسکرین پر پھر سے دیکھا۔ کال پھر سے بند ہو چکی تھی۔ اینا نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بار پھر سے موبائل پہ کال آنے لگی۔ مجبوراً دل بڑا کرتے اس نے کال اٹھائی۔ فون مت کاٹنا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی، کوئی شخص بہت ہی غصے میں بولا۔ کون؟ اینا گھبرا رہی تھی۔ تمہارا چاہنے والا ہوں، بہت جلد تمہارے سامنے آؤں گا، اس یارم دورانی سے چھین لوں گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اینا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ ہمت کرتی بولی تھی۔ ارے سویٹ ہارٹ، اتنا غصہ مت کرو، تمہارے یار نے بہت پیرے بٹھا دیے تم پہ، لیکن وہ مجھے نہیں روک پائے گا۔ شاید مجھے وہ اچھے سے جانتا نہیں، میں کب کیسے کہاں پہنچ جاؤں۔ اس کی باتیں اینا کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، ایک بات کان کھول کے سن لو، مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ اینا غصے سے کہتے کال کاٹ گئی۔ گہرے سانس بھرتی وہ اپنا سر گھٹنوں پہ گرا گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون شخص ہے جو اب میرے پیچھے پڑ گیا؟ کال پھر سے آنے لگی۔ اس بار اینا کو بھی سخت غصہ آیا۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ کال مت کرو مجھے، اور میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اینا کال ریسیو کرتی بے دھیانی میں غصے سے بولتی چلی گئی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ مقابل کی گھمبیر آواز سنتی اینا بری طرح چونکی۔ موبائل کان سے ہٹا کے نمبر دیکھا تو پورے جسم سے سنسنی دوڑ گئی۔ یارم؟ تصدیق کرنی چاہیے۔ کس کا فون آیا تھا؟ یارم کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ کسی کی نہیں۔ اینا کے سارا کانفیڈنٹ نہ جانے کہاں جا سویا۔ اینا سچ بتاؤ، کس کا فون آیا تھا مجھ سے پہلے؟ یارم سرد لہجے میں بولا، جبکہ اس کا دل اس بات سے بولنے لگا تھا کہ اینا کسی شخص نے کال کی۔ اینا نے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ کسی کی بھی نہیں تھی مسٹر یارم درانی، اور بہتر ہوگا اب آپ بھی مجھے کال مت کریں۔ اینا اپنی ازلی جون میں واپس آ گئی۔ لگتا ہے واپس بھیج کے غلطی کرتی ہیں، بیڑیاں ڈال کے یہاں قید کر لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یارم اس کی زبان کی تیزی دیکھ کر صفے کے ساتھ ٹیک لگاتے اینا کو سلگا گیا۔ یہ آپ کی بھول ہے مسٹر یارم درانی، کیا آپ مجھے قید کریں گے؟ آپ میرے بال کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اینا کی دھمکی یارم زہرلا مسکرایا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چیلنج ہی سمجھ لیں، یو کین ناٹ کیچ می۔ اینا غصے میں جو دل میں آیا بولتی چلے گئی۔ چیلنج ایکسیپٹڈ جان، آئی ایم کمنگ ٹو کیچ یو۔ یارم درانی نے اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑتا کال کاٹ گیا۔ اس کے بعد اینا کے دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا وہ واقعی آ جائے گا؟ خود سے سوال کیا تو گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ نہیں، وہ نہیں آ سکتا، خان بھائی نے سخت سیکیورٹی ہائر کی ہے، وہ نہیں آ پائے گا۔ اینا نے خود کو تسلی دی، لیکن پھر بھی اس کا دل گھبراتا تھا۔ وہ اٹھ کے دروازے کو لاک لگا گئی اور ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ بستر پہ آ کے بیٹھی تو کافی دیر سوچ میں ڈوبی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ آ جائے گا، لیکن بیٹھے بٹھائے اس کی آنکھ لگ گئی کہ کچھ ہی دیر بعد اپنا وعدہ پورا کرنے وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچے تو اس کے پاس کھڑے اسے نہارنے لگا، جو خواب خرگوش کی مزہ لوٹ رہی تھی کہ کال آنے پہ وہ کال ریسیو کرتا رخ پھیر گیا۔ بات مکمل کرتا وہ پھر سے اپنی اینا کی جانب واپس پلٹا۔ اس کے اوپر سے کمفرٹ ہٹاتا اس کے جسم کی دلکشی نے ایک بار پھر سے یارم کو اپنی طرف کھینچا۔
لیکن اپنے جذبات پہ باندھا وہ اس پہ کمفرٹر اڑا گیا۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے تمام وقت میں اس کے لبوں کو ایک بار بھی نہیں چھو پایا۔ اس کی گلاب سی پنکھڑیوں سے لب کو فوکس کرتا وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر گیا۔ جانے من اتنا قریب آ کے دور جانا کتنا تکلیف دہ ہے نا، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ نیند میں کسمسائی کے یارم نے اس کی خاص رگ کو دباتے اسے بے ہوش کر دیا، اور اب اس کی نیند میں گم وجود کو جو کہ بے ہوش تھا گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا، ناک کے ساتھ ناک رب کر کے دل میں موزن جذبات نے ایک بار پھر سے انگڑائی لی، اور وہ شدت سے اس کے لبوں کو جھکتا اپنے اندر کی تشنگی کو سیراب کرتا چلا گیا۔ اس کے بے ہوش وجود پر ارتعاش پیدا ہوا تو وہ فوراً پیچھے ہٹا، اس کے بھیگے ہونٹ اور اپنی شدت اس کے لبوں پہ دیکھتا وہ نرمی سے ان پہ مرہم رکھتا اٹھ بیٹھا۔ جانے من آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے، امید نہیں یقین ہے جب جاگو گی تو میرے لمس کو محسوس کرو گی لیکن مٹا نہیں پاؤ گی۔ اس کی گردن پہ دیے نشان کو چومتے وہ جیسے آیا تھا وہاں سے ویسے ہی خاموشی سے نکل گیا۔ صبح اینا کی آنکھ کھلی تو اسے لگا یارم یہیں کہیں ہے، لیکن اسے کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اینا نے اٹھتے ہوئے دماغ پر زور ڈالا لیکن اسے یاد کچھ نہ آیا۔ جھوٹا انسان بس فضول میں دھمکیاں دیتا رہتا ہے، آ تو سکا نہیں بس۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اس کی نگاہ اپنی گردن پہ جا ٹھہری۔ اپنے گردن پہ نشان دیکھتی وہ پوری دل و جان سے لرزی، مطلب وہ آیا تھا۔ اینا کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر مما نے یہ نشان دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ شخص بھی نا پہلے تو 1 سال تک پلٹ کے دیکھا نہیں، اب آیا ہے تو راتوں کے اندھیرے میں ملنا چلا آیا، اور وہ بھی اس کے سوتے میں۔ اینا باہر نکلتے دوپٹہ اچھے سے اوڑھتے جمیلہ بیگم کے پاس آتی ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ یارم ایسا ناممکن ہے، اینا رخصت ہو کے اس کے گھر میں نہیں آئے گی، تو میں بتا رہی ہوں، اور 1 سال پہلے یہ سب ختم ہو گیا تھا، اب ایسا دوبارہ کیوں سوچنے لگے تم؟ یارم نے فروہ کے سامنے اینا سے شادی کا ذکر کیا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ فروہ آپ ہی دیکھیں، یہ سب ضروری ہے، اینا سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لانا اب ضروری ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے وہاں رشتہ لے کے۔ وہ قطعی انداز میں بولا، امپاسبل یارم، جس گھر نے مجھے ٹھکرا دیا اس گھر کی بیٹی کو ہم یہاں رخصت کر کے نہیں لائیں گے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، میں فیصلہ کر چکا ہوں آپ ہی، اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ ضدی انداز میں بولا، کیوں؟ آخر کیوں؟ جبکہ 1 سال پہلے سب ختم کر دیا تو پھر کیوں؟ وہ بھپری تھی، ابھی نہیں بتا سکتا، وقت آنے میں بتا دوں گا، کل تیار رہیے گا، ساتھ چلیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات سنیں گی، اور وہ اپنی کہتا موبائل پہ آتی کال ریسیو کرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ رخصتی تو ہو جائے گی یارم، لیکن اینا کے ساتھ تمہارا گھر کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے سوچتی پاگل ہو رہی تھی، جبکہ یارم کیا سوچے بیٹھا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی 2 گاڑیوں کو دیکھ جمیلہ بیگم اور اینا دونوں ہی حیران ہوئی۔ ملازم نے آ کر مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہن بھائی اندر داخل ہوتے ان ماں بیٹی کو سخت حیران کر گئے۔ ان کے ساتھ ملازمائیں بھی تھی جن کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری اور بہت کچھ سامان تھا۔ جمیلہ بیگم انہیں پہچان گئی تھی، فہد کے حوالے سے وہ فروہ کو جانتی تھی، اور جس طرح فہد نے فروہ سے رشتے سے انکار کیا تھا اس کے بعد سے ہی فہد گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ فروہ کو دیکھ کر ایک بار پھر سے ان کے پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ کیوں آئے ہو تم دونوں یہاں؟ جمیلہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ اس گھر سے ایک بار پھر سے تعلق جوڑنے آئے ہیں، اس بار اپنے بھائی یارم دورانی کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ نہ صرف آپ سے قبول کریں گی بلکہ جلد رخصتی کی تاریخ بھی دے دیں گی۔ فروہ نے بہت مغرور انداز میں بیٹھے ہوئے کہا، ناممکن، میں اپنی نازوں سے بلی بیٹی کو تم لوگوں کے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، اٹھو اور اسی وقت چلے جاؤ یہاں سے۔ جمیلہ بیگم غصے سے ضبط کرتے ہوئے بولی۔ فروہ نے ایک نظر خاموش کھڑے یارم کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا، جس کی نگاہیں اینا کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے فروہ نے اپنا پہلو بدل دیا، ذرا شرم لحاظ نہیں، کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اسے اب کی بات گھورنے لگی، آنٹی، آپ میرا اور اینا کا رشتہ آج طے کر رہی ہیں، اور اگلے جمعے کو میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا، بہتر ہوگا یہ سب خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا بولتا، بنا پلک جھپکے اینا کو ہی دیکھے جا رہا تھا جس کا دل آج اپنی رفتار سے ہٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اچھا تو یارم دورانی، تم پاکستان اسی لیے آئے ہو کہ مجھ سے شادی کر سکو؟ اینا سمجھ نہ سکی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں پولیس کو؟ بالکل نہیں آنٹی، ایسا کرنے کی سوچیے گا بھی نہیں۔ آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ پیر کٹوا چکی ہے، اب کچھ بھی ایسا کرنے کا سوچیے گا مت کہ اسے سمیٹ نہ سکے۔
اور کچھ بھی غلط ہوا تو پھر انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ یارم اینا کے دماغ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اینا اس کی بات سنتے اپنا سانس روک گئی اور اگلے پل اس نے چہرے کی زاویہ بگاڑتے اسے دیکھا، جو ایک آنکھ ونک کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ فروہ بھی اپنے دوپٹے کا پلو سائڈ کرتی جمیلہ بیگم کے پاس آئی۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹی کی بارات کا استقبال اچھے سے کریں گی، ورنہ بہو کے معاملے میں تو آپ صفر ہی نکلیں گی۔ فروہ تنزن کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جمیلہ بیگم ان کے جانے کے بعد اینا کی طرف جرحانہ انداز میں بڑھی اور رکھ کے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، اور ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ یارم کے رشتے لے جانے کی خبر شاہویر خانزادہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب یارم ایسا ہی کوئی قدم اٹھائے گا، لیکن اتنی جلد بازی کرے گا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اسے اینا سے ملنا تھا، اس کو کال کر رہا تھا پر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں اس کے آفس کا دروازہ کھولتی نور اندر داخل ہوئی۔ وقت دیکھا ہے آپ نے ایس پی صاحب؟ اگر ڈیٹ پہ جانا نہیں تھا تو ڈیٹ فکس کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھڑکتے ہوئے بولی۔ نور کو سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتا وہ چہرے پہ مسکان سجا گیا۔ خبردار ایس پی، مجھے یوں دل فریب مسکراہٹ دینے کی ناکام کوشش کی، جان لے لوں گی میں تمہاری۔ نور نے کندھے سے بیگ اتارتے شاہویر کی جانب جھالا، جسے شاہویر نے بہت مہارت سے کیچ کر لیا۔ وہ غصے سے بھپری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی پولیس اسٹیشن کی بینڈ بجا دیتی، شاہویر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے پاس آتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کام ڈاؤن مس، اسے خود سے لگائے شانت کر رہا تھا، جو بے انتہا پینک ہو رہی تھی۔ آج کے دن کے لیے شاہویر نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سارا دن اس کا ہوگا، لیکن کام کے دوران وہ پھر بھول گیا۔ لیکن شاید وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی نور امید سے تھی، اور جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی وہ بہت حساس اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ شاہویر کی چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی، اگر اگنور کر دے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ ایسے میں صداقت ضدی اور غسیلہ خانزادہ اپنی نور خانزادی کے آگے فوراً ہتھیار ڈال دیتا۔ آئی ہیٹ یو شاہویر خانزادہ، وہ اپنے آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں بولی، بٹ آئی لو یو فار ایور ٹل مائی لاسٹ برتھ۔ اس کی ناک پر ٹپ لب رکھتا اس کی شان کر رہا تھا۔ جھوٹے ہو تم، وہ ہچکی لیتے بولی، صرف اپنی نور کا ہوں۔ اس کی گالوں پہ لب رکھتا محبت پاش لہجے میں بولا، مجھے بہت ستاتے ہو تم۔ وہ منہ بناتے اس کے سینے پہ مکے مارتے بولی، اب بالکل نہیں ستاؤں گا میری جان۔ اس کے لبوں پہ جھوٹی سی شرارت کرتا اس اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ اتنا ہائپر کیوں ہو میری جان؟ اب اسے ریلیکس کرتے خود چیئر پہ بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ مجھے بھول کیوں جاتے ہو؟ اس کی گردن کی گرد بازو مائل کرتے لاڈ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ یار اچانک سے بزی ہو گیا تھا، یارم آ گیا ہے باہر سے، اب وہ اینا سے شادی کر رہا ہے۔ شاہویر نے نور کو تفصیل بتائی۔ ریئلی؟ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جیسے تم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ نور ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ لیکن اینا کی مما اس رشتے سے قطعی راضی نہیں ہوگی، آئی نو، پر وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی نکاح کر چکی ہے اور اب رخصتی ہونا باقی ہے۔ آنٹی کو پتہ چلا تو کیا وہ اینا سے غصہ ہوں گی؟ نور نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، تو شاہویر گہرا سانس بھر گیا۔ ہاں، ان کے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی وہ تمہاری دوست فروہ، اب ان کا بیٹا بھی غائب ہے، اور ایسے میں اپنی بیٹی اس خاندان میں کیسے دیں گی وہ؟ شاہویر نے ماتھا مسلا، جب نکاح ہو گیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ اینا کی جان کو خطرہ ہے۔ یارم کسی دشمن سے تو یارم اسے رخصت کر کے لے جائے گا، یہی زیادہ مناسب ہے، تو پھر آپ منہ لٹکا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ نور نے اس کے گال کھینچتے، ہاں چاہتا تھا سب یہی ہو، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ خیر چھوڑو، تم مت سوچو، یہ سب تمہارے ایس پی ہے نا، دیکھ لے گا۔ تم نے کھانا کھایا؟ شاہویر نے اس کی پیٹھ کے گرد ہاتھ باندھے فکر مندی سے پوچھا۔ تم نے کھلانا تب بھول گئے، وہ پھر سے ناراضگی سے بولی۔ چلو اٹھو جلدی سے، کتنی دیر سے خود بھی بھوکی بیٹھی ہو اور میرے بچے کو بھی بھوکا رکھا ہوا ہے۔ اسے اٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ چلتا باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ نور شاہویر کی خزن تھی اور من پسند محبوبہ بھی۔ 8 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ نور 3 منتھ پریگننٹ تھی اور شاہویر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا اور وہ بھی اپنے شوہر کے لیے خاص ہونا سمجھتی تھی، اپنی محبت پہ رشک کرتی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ صبح جو تماشا لگا اس کے بعد جمیلہ بیگم نے اس کے لیے جو کچھ بولا اس سے اس کا دل بہت دکھا تھا۔ تم کیسی بیٹی ہو؟ یقیناً تمہیں نے اسے شاید دی ہوگی جو آج یہاں تک پہنچ گیا۔ آج پہلی بار ہے نا کہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی مما نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج تم نے ثابت کر دیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس کی عشیا بن گئی تھی۔ اتنا بڑا طعنہ اسے سننے کو ملا، صرف اسے یارم دورانی کی وجہ سے۔ وہ جتنا آنسو پہنچتی اتنے ہی آنسو آنکھوں میں پھر آ جاتے۔
غصے سے موبائل اٹھاتے ایک میسج یارم کے نمبر پہ کر ڈالا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا میسج جواب دینے یارم خود اس تک پہنچ جائے گا۔ وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ گھر آ کے فروا نے پھر سے شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایک طرف فروا کی ضد تھی کہ اینا کو رخصت کر کے نہ لایا جائے بلکہ اس سے نکاح ختم کر دیں، تو وہیں اینا اس سے بری طرح بدگمان تھی۔ وہ اسی لیے پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن کب تک؟ سب اپنے تھے یہاں، اور اپنوں کو تکلیف میں دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ یارم نے غصے سے لب بیچے، نفی میں سر جھٹکتا وہ کچھ سوچتا، فروا کو سمجھانے کے لیے اس کے روم کی جانب بڑھا کہ اس لمحے اس کے موبائل پہ میسج کی بیپ ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے میسج کھولا۔ میسج میں لکھی تحریر اور نام پر تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیجے۔ مس، لگتا ہے بہت یاد آ رہی ہے میری، تو ملاقات کا شرف بخش دیا جائے۔ انہی قدموں پہ وہ پیچھے ہوتا واپس پلٹا اور دورانی مینشن سے نکلتا کار پوچھ کر رخ کر گیا۔ ڈرائیور نے مستعدی سے کار کا دروازہ کھولا۔ شان بے نیازی سے وہ کار میں بیٹھا۔ ڈرائیو کور کو حیدرآباد چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں آگے پیچھے اس کے ساتھ تھی۔ یارم کی گہری خاموشی نہ جانے آنے والے کس طوفان کے پیش خیمہ تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گہوالہ گیلری کے راستے کھڑکی سے اندر آتا دکھائی دیا۔ اینا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ شاید گہری نیند میں جا چکی تھی، اور مقابل کو یہی بات سخت تیش دلا گئی۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس نازک وجود کی جانب بڑھا جو ایک دل سوز میسج کر کے اس کی نیندیں حرام کرتی۔ خود مزے سے سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر بستر پہ نیم دراز ہوتا ہوا ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے قریب تر کر گیا۔ کہنا اس کے سینے کا حصہ بنی۔ یارم نے محسوس کیا کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور یارم کے سینے سے لگتے ہی اس نے خود کو یارم کے وجود میں چھپایا تھا۔ اس کا یوں نیند میں خود سے قریب آنا یارم کے جسم میں ایک اسپارک پیدا کر گیا۔ آنکھیں مونتا اسے اپنے سینے سے لپٹائے اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کرتا آنکھیں مون گیا۔ اسے سخت سزا دینے آیا تھا ان لفظوں کی جو اس نے میسج میں کہے تھے، لیکن رات کے اس پہر اس مومی وجود کی رعنائیوں میں کھوتے وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ یہ وجود اس کا ہے، اس کی حق ملکیت اس کی دسترس میں ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنا حق بھی وصول کر سکتا ہے۔ اسے سینے سے لپٹائے وہ کروٹ بدلتا اس کی جانب جھکا، اس کے گالوں پہ لب رکھتا وہ آنکھیں میچے مدہوش سا ہوا تھا۔ گالوں سے گردن تک کا سفر طے کرتے وہ اس کی سرہائی دار گردن پہ چہرہ چھپاتے دھیرے دھیرے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کے حسن کا نشہ تھا یا عشق کا، اپنے حق کا جنون تھا یا شدت پسندی؟ وہ خود کو جذبات کے رو میں بہکنے سے روک نہ پایا۔ شدت سے اس کی گردن پہ بوسہ دیتا اس کے کسمسانے پہ بھی بنا غور کیے اس پہ جھکتا، اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا، اس کی شرٹ کو اپنے زب کرنے لگا۔ اینا کی گہرے سانسوں کی تپش سے یارم کا اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بے خودی میں ہی اس شدت سے اس کے لبوں پہ جھپا۔ اینا فوراً کرنٹ کھاتی آنکھیں کھول گئی، اپنے ہونٹوں پہ مقابل کی سخت گرفت پہ اپنی آنکھیں پوری کی پوری کھول گئی، لیکن نیم اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اینا کا دماغ ابھی بھی مکمل نہیں جاگا تھا۔ وہ بس اپنی سانسیں رکتی محسوس کرتی، ہڑبڑاتے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے اوپر جھکے وجود کو پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے یارم تھوڑا پیچھے ہوتا، خمار آلود نگاہوں سے اینا کو دیکھتا۔ اس کی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ جگڑ تکیے کے اوپر پن کر گیا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی فراق کو نیچے سرکاتے اس کے لبوں سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہوا تھا۔ اینا کو لگا ابھی اس کا سانس رک جائے گا۔ اپنی شرٹ کو نیچے کی طرف سرکاتا محسوس کرتے اینا کی آنکھوں سے خاموش آنسو تکیے پہ جذب ہوئے تھے۔ یارم اس کی گردن سے اس کے کندھوں تک لبوں سے شدت بغیر اسے سسکنے میں مجبور کر گیا۔ یارم لیو می، وہ خود سے چلائی، اور اس کا یہ چلانا یارم کو سخت ناگوار گزرا۔ ایک زور سا بائٹ اس کی بیوٹی پون پہ دیتا اسے اور تڑپا گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح مچلی۔ یارم اس کے لفظوں کی مار کا جواب اپنی شدت سے اس کے جسم پہ دے رہا تھا۔ یارم وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی اتنی شدت نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، جسے ابھی یارم کچھ دیر اور نہ رکا تو اس کی سانسیں تھم جاتی۔ یارم آپ کو اللہ کی قسم رک جائیں، اسے سکتے ہوئے بالآخر اسے پہلی بار یوں قسم دے گئی۔ اس کی قسم دیتے ہی یارم جہاں کا تھا وہیں سٹل ہوا، سر اٹھاتے آنکھوں میں سرخی کی رمق لیے اینا کو دیکھنے لگا۔ نیم روشنی میں اس کا نازک وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ شرٹ سرکتی ہوئی کافی نیچے آ چکی تھی۔ اس کے وجود کی رعنائیاں یارم پہ واضح ہوتی اسے تڑپا رہی تھی۔ اینا ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے سہمی ہوئی انداز میں اپنے اوپر چکے یارم کو دیکھا جو اپنا سارا وزن اس پر ڈالے اسے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا۔
جھٹکے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اس کا سر اٹھاتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر گیا۔ بہت سخت لفظوں کی مار مارتی ہو، جی چاہتا ہے ابھی تمہارے وجود کے اندر اپنی شدت اتار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ تمہیں تکلیف دوں، لیکن وہ بنا پلک جھپکے اس کے چہرے پہ غرایا، جبکہ اینا کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں آپے سے باہر ہوتے بنا رخصتی کے اپنے حق وصول کر لوں، اور تب تمہارا رونا سسکنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی میرا دل موم کر سکو گی۔ اپنے ہونٹوں کو اس کے زخمی لبوں کے ساتھ رب کرتا وہ اسے سختی سے باور کر رہا تھا۔ اینا بری طرح سے اسے خوفزدہ ہوئی تھی اور اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب غصے میں اس نے عارم کو میسج کیا، لیکن پھر ہمت کرتی وہ بولی پڑی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج مما نے مجھے اتنا کچھ سنایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، انہیں اعتبار نہیں مجھ پہ، جسٹ بیکاز آف یو۔ آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے یارم، جی نہیں چاہتا آج کے بعد آپ میری نظروں کے سامنے بھی آؤ۔ آئی ہیٹ یو، جسٹ گو ٹو ہیل۔ یارم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور گہرے سانس لیتی پیچھے بستر پہ جا گری۔ یارم نے بامشکل خود پہ قابو پاتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا غصہ اور اشتعال کم ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے کیسے کہہ سکتی تھی گو ٹو ہیل؟ موٹی سختی سے بیچی، یارم آپ جانتے ہیں نا اینا آپ پہ مرتی ہے، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ آپ دکھائی نہ دے تو اینا کی سانسیں رک جاتی ہیں، آپ سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ سال پہلے اینا کے کئی الفاظ آج کانوں میں گونجے۔ وہ سخت اپسیٹ ہوا کہ وہ الفاظ سچ تھے یا جو آج اس نے بولے وہ سچ تھے، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ اینا سے اپنی ملکیت کا حق نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے اینا ہی چاہیے تھی۔ جمعے تک کا وقت دیا تھا، لیکن اب بس اب نہیں۔ یارم نے مڑ کے اینا سے اوراتے ہوئے کہا، کل ہی بارات لے کے آ رہا ہوں، بتا دینا اپنی ضدی ماں کو، کوئی بھی ڈرامے کریٹ کیا تو وہ حل کروں گا کہ سوچتی رہ جائے گی۔ جنید کو تو وہ کھو چکی ہیں، اپنے دوسرے بیٹے فہد کو بھی کھو دیں گی۔ جب اس کی سانسیں تھم گئیں، یارم کی صفاقیت پہ اینا کا دل دہلا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا یارم درانی، آپ ابھی مجھے جانتے نہیں، اگر آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو کیا کر لو گی تم؟ یارم نے غصے سے اس کے پاس سے اٹھتے دور ہوا، ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھرتے وہ خود پہ بمشکل ضبط کرتا وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، ورنہ وہ محبت کی روح میں بہک کے اپنے مقصد بھول جاتا۔ لیکن اینا آج اور ہی ٹون میں تھی، فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتی یارم نے روبرو ہوتے اس کا گریبان جکڑ گیا۔ اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا سب سے زیادہ ڈر تھا، وہ جو اسے چھوڑ کے گیا تھا، اور ایک بار بھی اس بارے میں صفائی نہیں دی تھی۔ کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھ سے محبت کر کے مجھے ساری رات چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ وہ روتے ہوئے اپنے حواس میں نہیں لگ رہی۔ یارم نے جبڑے بھیجے، اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے اپنے کالر سے ہٹایا اور اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر کھینچتے اس کا چہرہ اونچا کرتے اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا جسے یارم نے نہ مٹایا۔ اپنی حد میں رہو، میرے کالر تک پہنچنے والی کی بھی ہاتھ سلامت نہیں رہتے۔ وہ غرایا، تو مجھے بھی مار دے۔ وہ اپنے اندر درد کا طوفان لیے بیٹھی تھی۔ فنا کر دینا تھا یا آج فنا ہو جانا تھا؟ یارم اس کے چہرے پہ اپنی گرم تپش سانسوں کی بگڑتا اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا، دور رہو مجھ سے، ورنہ میری جنونیت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ جسے خود کو باور کروا رہا تھا کہ وہ کب نزدیک آئی آپ آتے ہیں میرے قریب، اور ابھی بھی آپ میرے کمرے میں ہیں۔ اینا اس پہ طنز کرتی اس کے سامنے آئی۔ اس کی یاد دلانے پہ یارم کو اپنا بھولا بھٹکا مقصد پھر یاد آیا۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں تاکہ صبح تمہاری ضدی ماں مجھے تمہارے کمرے سے نکلتا دیکھے، اور یارم کو تڑپ ہی گئی تھی اس کے بعد پہ جو شخص کوئی بھی رشتہ نہ ہوتے اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی نظریں پھیر لیا کرتا تھا، کبھی نظر بھر کے بھی نہ دیکھتا تھا۔ آج وہ عزت پہ وار کرنے چلایا۔ فکر نہیں کرو، تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں چھوؤں گا۔ اس کے قریب آتا اسے ڈرا رہا تھا، صرف یہ بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، تبھی تو تمہیں مجھے سونپ دیں گے۔ یارم زیر لب مسکرایا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے ارادے جان کے اینا کے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں ایسا ہی کرنے والا ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتی، یارم نے اسے چیلنج کیا۔ کچھ پل کو گہری خاموشی چھا گئی۔ آپ کو روک نہیں سکتی، لیکن اپنی جان تو دے سکتی ہوں نا، سرد برفیلے لہجے میں کہتے ہوئے یارم کے پورے وجود کو ہلا گئی، اور پھر وہ قریب آیا، بہت قریب، کہ اینا کی سانسوں میں ہلچل ہوئی۔ یارم نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ رکھا، بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، تمہارا یہ شوق بھی جلدی پورا کروں گا، کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پہ دباؤ بڑھایا کہ وہ اپنی آنکھوں میں سختی سے میچ گئی۔ یارم نے اس کے کانپتے لبوں کو ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں لیا۔ اینا کا دل پھر سے شدید دھڑکا،
اس کے لبوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے 1 سال تک یہاں نہ رہ کر جو اسے دکھ دیا تھا، افسوس سمیت اپنا آپ اس پر مسلط کر رہا تھا۔ تم میری امانت تو ہے نا؟ تمہیں ذرا سی بھی خروچ آئی تو آنکھ لگا دوں گا سب کو، یاد رکھنا۔ شدت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ اپنے کہتے رکا نہیں۔ وہ آیا تو گیلری کے راستے سے تھا، لیکن واپس وہ روم کے دروازے سے نکلا۔ اینا نے سختی سے آنکھیں میچھی، اپنے لبوں پہ جلن وہ ابھی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے دل ہلا دینے والی غربت کو سوچ اس کے آسان خطا ہو رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے گھر پر تھی تو اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کا جنونی انداز۔ اینا کے گال دھک کے اٹھے، وہ گھبرا رہی تھی۔ کل کو جب وہ اپنا آپ اسے سونپ دے گا، رخصت ہو کے اس کے پاس اس کے گھر چلی جائے گی، تب وہ کیا کچھ کرے گا اس کے ساتھ؟ بے اختیاری اینا جھرجھری لی۔ اینا، اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر رکھا تو سمجھ لینا تمہاری ماں مر گئی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ پور سجی اس وقت قیامت خیز حسن لیے جمیلہ بیگم کے مقابل کھڑی تھی۔ یارم اپنے کہے کے مطابق اس وقت ان کے گھر پہ تھا۔ اس کے لائے گئے ڈریس کو زیب تن کرتے یارم کی سد رخصت ہو رہی تھی، لیکن جمیلہ بیگم نے اس کی اس طرح نہ جانے پہ دل برداشتہ ہوتے ہوئے سخت الفاظ کا چناؤ کیا۔ ان کی بات پہ اینا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ یارم کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہ بس اس ابصرہ کو جلد یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ اگر تم نے رخصتی سے انکار کیا تو تمہارے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یارم کی سخت لفظوں کی بازگشت نے اینا کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ جھکا سے اٹھا کے ماں کو دیکھا۔ ماما مجھے جانا ہوگا۔ کرب سے کڑلاتے وہ اپنا گھونگھٹ اوڑھ گئی۔ جمیلہ بیگم سخت غمزدہ ہوئی۔ پہلے بڑا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر فہد کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، اور اب اینا بھی انہیں چھوڑ کے جا رہی تھی۔ شوہر تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ کتنے لاڈ اٹھائے تھے دونوں نے مل کے اینا کے، لیکن آج وہ انہیں ہی بے آسرا کر رہی تھی۔ وہ دکھ سے دوہری ہو رہی تھی۔ اینا نے اپنے لب پہ دردی سے دانتوں تلے دبائے۔ خود پہ ضبط کرنا بہت مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، یارم نے آگے بڑھتے اینا کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ اینا نے رخ پھیرتے اسے دیکھا۔ گھونگھٹ میں وہ ٹھیک طرح اسے دیکھ بھی نہیں پائی، لیکن یارم کے ہاتھ تھامنے پہ وہ اس کی جانب رخ کرتے اپنے دل میں شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ آج صبح ہی اس نے جمیلہ بیگم کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا اور رخصتی کا بولا تھا، جس پہ وہ سیخ پا ہوئی، لیکن اپنے بھائی کی سلامتی کی خاطر وہ ایک قدم پیچھے نہ ہٹی۔ یارم کی عادت اسے وہ اچھی طرح واقف تھی، وہ جو کہتا تھا وہ لازمی کرتا تھا۔ اس نے بول دیا تھا رخصتی نہ ہونے کی صورت میں اس کے بھائی کو نقصان پہنچائے گا۔ مجبوراً ہی صحیح ہے نا کو اس کی بات ماننا پڑی۔ خدا حافظ ساسو ماں، کل ملاقات ہوگی۔ یارم نے اینا کا ہاتھ سختی سے تھامے جمیلہ بیگم سے کہا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے یارم کو بد دعا دی۔ اینا نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس کی رخصتی پہ بد دعا دے سکتی تھی۔ بے اختیار اینا کے ہاتھ کی گرفت یارم کے ہاتھ سے سخت ہوئی، جسے یارم نے بھی محسوس کیا، لیکن جمیلہ بیگم کو جواب بھی تو دینا تھا۔ ان کی جانب دیکھتا فتح بندی سے مسکرایا، ساسو ماں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں مرنے والا، آپ کو نانی بنا کے ہی مر دوں گا۔ یارم کی بات پہ اینا کے کانوں تک کے سرخ پڑ گئے، جبکہ جمیلہ دانت کچکچاتی اس کی بے باک بات پہ رخ پھیر گئی۔ یارم نے مسکراتے اینا کے ہاتھ تھامے مین گیٹ کی جانب بڑھتے جمیلہ کو ایک آنکھ ونک کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اینا نے سسکی بھری پلٹ کے ایک نظر اپنی مسکن کو دیکھا، جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جالے کی گھونگھٹ میں وہ اپنا گھر دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اینا بنا کوئی تماشا لگائے خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی اب حیدرآباد سے کراچی کی جانب گامزن تھی۔ وہیں رک جائے بھائی۔ جیسے ہی وہ اینا کی کلائی تھامے دورانی ہاؤس داخل ہوا، فروہ نے انہیں وہیں رک جانے کو بولا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی، آنکھیں رو کے سوجی ہوئی تھی، مطلب وہ جان گئی تھی کہ آج یارم اینا کو رخصت کر کے لے رہا ہے۔ نامحسوس انداز میں یارم نے اینا کا ہاتھ چھوڑا۔ اینا نے اس کا ہاتھ چھوڑنا شدت سے محسوس کیا۔ آپ بھی میری بات مت قریب آنا میرے۔ فروہ نے اسے وہیں رک جانے کا کہا اور وہ واقعی رک گیا۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں؟ وہ چلائی۔ آپ بھی میری بات سنو۔ یارم تڑپ گیا۔ اس کی لاڈلی بڑی بہن اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ سب کو آنگ لگا دے۔ نہیں، کچھ نہیں سننا مجھے۔ تم اس لڑکی کو لے آئے گھر، جس کے بھائی نے میرے دل کی دنیا اجاڑ دی، مجھے برباد کر دیا۔ تم کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو؟ کیسے اسے دورانی ہاؤس کی بہو بنا سکتے ہو؟ فروہ کا سانس اکڑا تھا، یارم کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اینا نے جو سانس رکے سب سن رہی تھی، اپنا گھونگھٹ الٹا اور سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو آنے والے وقت میں اس کی زندگی داؤ پہ لگانے والی تھی۔
آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یارم نے پھر سے اس کے قریب جانا چاہا۔ ڈونٹ ڈیئر، تمہیں میری قسم بھائی، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو ابھی اسی وقت طلاق دو اسے۔ آپ ہی! فروا کی بات سنتے یارم اونچی آواز میں دہڑا کے دورانی ہاں اس کے در و دیوار گونج اٹھے۔ اس کے پیچھے کھڑی اینا بھی سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اینا نے بے یقینی سے یارم کو دیکھا۔ آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ یارم کی تنبیہی نگاہوں کا مطلب فروا بخوبی سمجھ گئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے وہاں سے پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانے پڑی۔ یارم نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھائے لیکن پھر خود کو روک لیا۔ ملازمہ رقیہ کو اشارہ کیا کہ وہ فروا کے پیچھے جائے، جبکہ خود مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ پلٹ کے اینا کو دیکھتا، اینا نے واپس گھونگھٹ الٹ دیا۔ یارم نے دانت پیستے اسے دیکھا، اس کی طرف پیش قدمی کرتے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اینا اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ کمرے میں لے جاتے اسے زور سے زمین پہ پٹکا اور بری طرح زمین پہ گری۔ کلائیوں میں پہنی گولڈ کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں کھب سی گئی۔ ایک سسکی نکلی اس کے لبوں پہ۔ اس کا دل بے یقین ہوا تھا، جھوٹا تھا، بے وفا تھا، ظالم تھا، سنگ دل تھا، لیکن کیا وہ اس کے لیے بے حس بھی ہو گیا تھا؟ آج وہ اپنی اینا کو چوٹ پہنچا گیا۔ ذرا سا پیچھے ہوتی اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھا جہاں گہرے نشان بنے تھے۔ ابھی وہ اسی شوق سے نکلی نہ تھی کہ اگلے ہی پل یارم نے اسے بازو سے جگڑے واپس کھڑا کیا۔ وہ اس وقت سخت تیش کے عالم میں تھا۔ اس کی بہن کی زندگی سامنے کھڑی لڑکی کے بھائی نے برباد کی تھی اور وہ آج اسی لڑکی کو بچاتے اس سے نکاح کر کے اس کی حفاظت کے لیے دورانی ہاؤس لے آیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ خود اپنی بہن ہی کو تکلیف دے گیا۔ اسے خود پہ انتہا کا غصہ تھا اور اب اتنا شاید اینا پہ تھا۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج میں اسے اس مقام پہ کھڑا ہوں، نہ آگے بڑھ کر اپنی محبت کو گلے لگا سکتا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ بے بس کر دیا ہے مجھے اس درد نے۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے چلایا۔ اینا بے آواز آنسو بہاتے اس کا دیا درد اپنے بازو میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ جی چاہتا ہے جان سے مار ڈالوں تمہیں اور خود کو بھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ چلایا اور یہی اینا کی بس ہوئی۔ تو مار ڈالے مجھے، ختم کرے یہ سلسلہ۔ تنگ پڑ گئی ہوں میں اس زندگی سے، اس آنکھ مچولی کی کھیل سے یارم۔ ہم نے محبت کی تھی نا، وہ محبت تو مر گئی، اب کچھ بچا ہے آپ کا بدلہ؟ بھائی تو آپ کو ملیں گے نہیں، آپ ان کے بدلے میری جان لے لیں تاکہ آپ کو بھی سکون آ جائے اور آپ کی بہن کو بھی۔ وہ ببری شیرنی کی طرح گھونگھٹ ہٹائے، جو دل میں ہے بولتی چلی گئی۔ اس کا ہوش ربا روپ دیکھتا یارم پھر سے سب کچھ بھولنے لگا۔ اس پہ قربت کا خمار پھر سے طاری ہونے لگا۔ بے اختیار شدت سے اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ اینا اس کی یوں شدت سے اپنی طرف بڑھنے پہ پیچھے ہوتی پھر گرتی۔ اگر یارم سے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے نہ بھیجتا، وہ آنکھیں موندے اپنا سارا غصہ اس کے نرم و نازک لبوں پہ اتارتا چلا گیا اور دھیرے سے اسے بستر پہ لاتے پٹخا اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی۔ اینا کی جان لبوں پہ آئی، اسے رکھتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یارم اس قدر شدید رد عمل ظاہر کرے گا۔ اینا کو اس سے خوف سا آنے لگا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی یا شاید عشق کرتی تھی، پر اس وقت اسے سامنے کھڑے شخص سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بستر چھوڑ کے بھاگتی۔ یارم نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے واپس بستر پہ پڑھا اور اس پہ حاوی ہوا۔ اینا شدت سے رو دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ ایک پل کو تھم سا گیا۔ اس کی آنسو تر چہرے کو دیکھتا وہ ہوش میں آیا تھا۔ اینا کے چہرے پہ اس کی غربت کی خوشی نہیں، ڈر تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ یارم نے دھیرے سے پکارا تو وہ ہچکیاں لیتی اسے دیکھنے لگی، جو بالکل تھم سا گیا تھا اور اب گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یارم نے دھیرے سے اس کے گالوں پہ ہونٹوں کو مس کیا۔ اینا کا دل بری طرح سکڑا۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ڈر اور بے یقینی تھی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن میں چاہ کے بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ جانتی ہوں کیوں؟ وہ اب بہت شانت انداز میں بات کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ کسی کا شوہر ہے اور ایک چھوٹی سی بچی کا باپ۔ اپنی بہن کے ارمانوں کا قتل کرنے کی سزا اسے دے دوں، لیکن ایک بیٹی سے اس کے باپ کو کیسے چھینوں؟ وہ لب بیچے بے بسی سے بولا۔ اینا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہٹتا بستر پہ بیٹھا۔ اینا گہرا سانس بھرتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا چپکی۔ نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ آپ ہی کو تکلیف دے سکتا ہوں، اس لیے پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ اب واپس نہ لوٹتا اگر تمہاری جان۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا یارم۔ اینا کی پکار پہ وہ گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا آپ سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولی۔ یارم واپس اس کی جانب پلٹا اور کھینچ کے اسے اپنے لیپ پہ بٹھا دیا۔ آئی ایم سوری تمہیں درد دیا۔ اس کی کلائی دیکھتا اب نرم لہجے میں بول رہا تھا۔
اس کی کلائی پہ لب رکھتے تو اینا کے دل میں ایک سکون سا اترا۔ میرا ساتھ دو گی؟ وہ آنکھوں میں خماری لیے پوچھ رہا تھا۔ اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے یارم، آپ پہلے ایسے نہیں تھے۔ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ اب نہیں کروں گا۔ اسے اپنی باہوں میں زور سے بھیجتا اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ بس تم نے رونا نہیں ہے۔ اس کے آنسو پہنچتے واپس اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ دھیرے دھیرے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ بہت محبت اور پیار سے اس نے اپنی اینا کو سمیٹا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ فرح کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی نہیں انہیں دیکھتی رہی جو خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن اینا کے چہرے پہ کھلے رنگ بتا رہے تھے کہ ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں۔ یارم کی نگاہ فروا پہ اٹھی جس نے اچانک اینا پہ جان لیوا حملہ کیا اور اس پہ چھری سے وار کیا۔ یارم نے اینا کو اپنی طرف کھینچا لیکن پھر بھی اس کے کندھے پہ چھری کا ایک کچھ حصہ لگ گیا۔ اینا کی چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ شبیر خان زادہ کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تو اسے بچانا چاہتا تھا کہ اس سے اور کیسے بچائے گا جبکہ اس کا اصل دشمن تیرے اپنے گھر میں ہے۔ ایک ہی پل میں وہ سب سمجھ گیا۔ اینا کی جان کو خطرہ کس سے تھا؟ فروا نے پھر سے وار کرنا چاہا لیکن یارم نے فروا کا ہاتھ پکڑے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ زمین بوس ہوئی جبکہ درد سے تڑپتی اینا کو گود میں بھرے وہ باہر کی جانب بھاگا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی اسے ICU میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر اریان نے فوراً اینا کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ پولیس کیس تھا، مجبوراً یارم کو شاہویر خان زادہ کو کال کر کے بلانا پڑا۔ وہ آیا تو یارم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے بسی سے کھڑا تھا۔ کہا تھا اس کی حفاظت کرنا، لیکن تمہیں اپنی بہن کے علاوہ کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ شاہویر غصے سے بھڑکا پر یارم اسے زخمی نظروں سے دیکھتا خاموش رہا۔ اس کی حالت دیکھتا شاہویر بھی لب بھیج گیا کیونکہ وہ سچائی بہت پہلے سے جانتا تھا۔ فروا ہی اینا کو کسی لڑکے سے ہراس کروا رہی تھی، وہی اینا کی جانی دشمن تھی، لیکن وہ یارم کی بہن تھی اس لیے وہ اس کے خلاف چاہ کے بھی کوئی ایکشن نہیں لے پایا اور یارم کو واپس پاکستان بلوایا۔ اب کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی یارم بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک تو ہے، زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی، بچت ہو گئی ہے۔ اریان گہرا سانس بھرتے بولا۔ یارم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، مجھے تمہاری بہن کو ریسٹ کرنا ہوگا۔ یارم امید کرتا ہوں اب تم مجھے نہیں روکو گے، شاہویر قطعی انداز میں بولا تو یارم میں ایک چپ سی لگ گئی۔ اس کی بہن فروا اس حد تک جا سکتی تھی اسے یقین نہ آیا، لیکن اسے گرفتار کرنے کی نوبت نہ آئی۔ ملازمہ نے فون کر کے جو بتایا اس کے بعد اسے جیل کے بجائے پاگل خانے منتقل کرنا پڑا، جو یارم کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ 1 ماہ بعد یارم اینا کو لیے صفات آیا تھا۔ وہ اداس تھا، آتے ہی اپنی بہن سے مل کے آیا تھا، لیکن اس کی دماغی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ لوگ خود ساختہ محبت کی خاطر اپنی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فروا ان میں سے ہی ایک تھی۔ یارم آپ ٹھیک ہیں؟ اینا کے پکارنے پہ وہ چونکا۔ اس کی گرد باہوں کا حصار بناتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ پریشان مت ہو، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ پھر سے وہی تسلی اسے دے رہی تھی۔ کیسے نہ دیتی، اس نے جمیلہ بیگم سے ساری باتیں کلیئر کی تھی، یہاں تک کہ معافی بھی مانگ لی تھی۔ فہد کو بھی واپس جمیلہ بیگم سے ملوا دیا تھا۔ اس کے گھر میں سب ٹھیک کرنے والا وہ ایک اکیلا شخص تھا جس کی اپنی بہن پاگل خانے میں تھی۔ اینا کو سچ میں یارم کے لیے بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ اتنا مت سوچو جانے من، تم بس مجھ پہ فوکس کرو۔ تمہارے جسم سے تمہاری روح میں اترتے میں ہر درد بھول جاتا ہوں۔ تم میرا سکون ہو، میرا نشہ ہو، میری قربت کو خمار ہو۔ اس کے گال پہ لب رکھتا بولا۔ سامنے سوات کے حسین مناظر، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کے عشق میں غرق تھے۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔